بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک شخص اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں 3 سال کا تھا تو سخت سردی میں ایک دن دادا نے اسکول میں داخل کروا کے عمر 5 سال لکھوا دی، کیونکہ سرکاری اسکول میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کا داخلہ ممنوع ہوتا تھا۔ جبکہ میرا یار جمعہ گل اپنی اماں کی گرم گود میں بیٹھا چائے پراٹھے ٹھونستا رہا۔ میں روزانہ ٹاٹ پر بیٹھا الف سے اللہ اور بے سے بکری کے راگ الاپتا رہا، اور جمعہ گل غلیل پکڑے گاؤں کے درختوں میں پرندے مارتا رہا۔ ہم سارا دن استاد رحیم گل کے ڈنڈے اپنی پشت پر کھاتے رہے تاکہ کل کو معاشرے میں ایک مقام بنا سکیں، اور جمعہ گل اپنے باپ کے کندھے پر بیٹھ کے گاؤں کی میلے لوٹتا رہا۔ ہم اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد گندم کی کٹائیوں میں اماں کا ہاتھ بٹاتے رہے، جبکہ جمعہ گل کھیت کی منڈیر پر بیٹھا جوانی کے گیت گاتا رہا۔ جب ہم آنسو بھری آنکھوں سے جمعہ گل کی طرف دیکھتے تو ہمارے دل کا حال جان کے اماں بولتی، بیٹا تم ایک دن بڑا افسر بنے گا اور جمعہ گل جیسے لوگ تیرے نوکر بنیں گے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں ہماری قسمت میں صرف کتابوں کا ڈھیر چاٹنا رہ گیا، جبکہ جمعہ گل گاؤں کا لچا لفنگا بن کے جوانی کے مزے لوٹتا رہا۔ ادھر ہم نے پی ایچ ڈی کا تھیسس جمع کروا کر گویا علامہ بننے کی ٹھان لی، تو ادھر گاؤں میں جمعہ گل نے کندھے پر کلاشن کوف رکھنی شروع کر دی، اور پھر ہم نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ کہاں جمعہ گل اور کہاں میں۔ ہم بقول اماں کے واقعی افسر بن گئے اور گاؤں سے اپنا ناتا ٹوٹ گیا، اپنی افسری، شہری بیوی اور بچوں میں کھو گئے۔ یاد بھی نہ رہا کہ جمعہ گل کیا کر رہا ہوگا۔ اماں کی باقی سب باتیں بالکل سچ ثابت ہو گئیں، بس کبھی کبھار ان کی یہی بات دل کے دروازے پر دستک دیتی کہ جمعہ گل تمہارا نوکر بنے گا۔ شاید اماں کی بات سے زیادہ یہ میری خود کی ایک خواہش تھی، اور پھر میں کیمبرج میں پڑھتے اپنے بچوں کو ہر وقت یہی راگ سنانے لگتا کہ بیٹا میری طرح بنو، جمعہ گل مت بنو۔ بچے پوچھتے، پاپا ہو از جمعہ گل؟ اور میرا جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ میرا نوکر۔ پھر سالوں بعد میرا گاؤں جانا ہوا، بیوی بچے ساتھ تھے۔ گاؤں پھیل کے جیسے چھوٹا سا شہر بن گیا تھا، کافی لوگ اب میرے لیے اجنبی تھے۔ ایک دن پیغام آیا کہ جمعہ گل نامی بندے نے اہل خانہ سمیت دعوت پر بلایا ہے۔ میرے اندر ایک کمینی سی خوشی در آئی، اور میں نے سوچا کہ اب میں جمعہ گل کو دکھاؤں گا کہ پڑھائی لکھائی اور استاد رحیم داد کی سوٹیوں نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور وہ صدا کا لچا لفنگا آج بھی 2 وقت کی روٹی کے لیے مر رہا ہے۔ بیگم کو تاکید کی کہ 5000 اس کی بیوی کو تھما دینا۔ رات جمعہ گل کے گھر پہنچا تو سناٹے میں آ گیا۔ میں شہر میں 300 گز بنگلے والا افسر 4000 گز وسیع بنگلے کو دیکھ کے حیرت سے دانتوں میں انگلی دبائے رہ گیا، جس پر جمعہ گل پیلس کا نام لکھا تھا۔ بنگلے کے اندر 4 V8 لینڈ کروزرز ایک شان سے کھڑی تھیں۔ واسکٹ پہنے جمعہ گل گرم جوشی سے میرے گلے لگ گیا اور بولا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ تو بڑے آدمی بن گئے، بھول گئے ہم جیسے ان پڑھ غریب کو۔ میری بیوی اور بچے حیرانی سے بنگلے کو دیکھ رہے تھے، اور جمعہ گل بتا رہا تھا کہ اماں کی دعاؤں سے وہ آج سیاستدان بن گیا ہے۔ جب بھی عدم اعتماد کی ہوا چلتی ہے، وہ 40-50 کروڑ بنا لیتا ہے۔ اچانک میرے بیٹے نے انگریزی میں مجھ سے پوچھا کہ بابا، یہ وہی جمعہ گل ہے جو آپ کا نوکر بن رہا تھا؟ میری خاموشی کے ساتھ ہی چھوٹے والے بیٹے نے انگریزی میں کہا، بابا میں بھی جمعہ گل بنوں گا۔ ناظرین، آج کل پاکستان کے ہر شہر میں نئے جمعہ گل جنم لے رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہاں سیاست سے زیادہ منافع بخش کوئی کاروبار نہیں۔